یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے کہ انسان پوری بات بیان نہ کرے۔ کہتے ہیں اچھا ایک بات اور ہے، میں نے کہا جی، کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کا نمبر ہے، جامع ترمذی میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ نے نماز پڑھائی وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا فَقَالَ آمین وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا، آمین اونچی کہی۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے اور یہی صحابی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں فَقَالَ آمین وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا، حضور نے آمین کہی اور آہستہ کہی۔ آپ نے لوگوں کو یہ تو بتایا کہ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا والی حدیث موجود ہے کہ آواز کو پست رکھا آمین کے وقت، لیکن امام ترمذی کا نوٹ کیوں نہیں بیان کیا؟ حق کو چھپایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حق چھپائے گا قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، اس لیے وہ نوٹ کیوں نہیں بیان کیا؟ اسی حدیث کے آخر میں نوٹ موجود ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو مجھے میرے استاد امام بخاری نے یہ فرمایا کہ سفیان ثوری والی حدیث جس میں مدّ بہا صوتا یعنی آواز کو اونچا رکھا، آمین پر آواز کو اونچا رکھا، سفیان والی حدیث صحیح ہے، اور شعبہ والی حدیث جس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آمین پر آواز کو پست رکھا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام شعبہ نے اس میں کئی غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی، اس حدیث کی سند کے اندر امام شعبہ نے ایک راوی کا نام لیا ہے حجر بن ابی العنبس، یہ نام غلط ہے، حالانکہ اس کا صحیح نام حجر بن عنبس ہے، یہ پہلی غلطی۔ اور دوسری غلطی کہ امام شعبہ نے جب حدیث بیان کی تو حجر بن عنبس کے بعد ایک راوی کا اضافہ کر دیا، کہا حجر بن عنبس نے حدیث سنی ہے علقمہ بن وائل سے اور علقمہ بن وائل نے اپنے باپ وائل بن حجر سے، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ حجر بن عنبس نے ڈائریکٹ وائل بن حجر سے حدیث سنی ہے، تو یہ راوی کا اضافہ کیا، دوسری غلطی۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ خفض بہا صوتہ کے الفاظ یہ صحیح ثابت ہے ہی نہیں ہے، بلکہ مد بہا صوتہ یہ الفاظ یعنی آپ نے نبی علیہ السلام نے آمین پر آواز کو بڑھایا، لمبا کیا، اونچا کیا، یہ الفاظ ثابت ہیں، پست کرنے والے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام ابو زرع رازی سے بھی اس بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں امام بخاری کی بات ٹھیک ہے، اور ایک بات اور بھی بتائی، کہا کہ سلمہ بن کہیل نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے حجر بن عنبس سے، اور وہ بیان کرتے ہیں وائل بن حجر سے کہ نبی علیہ السلام نے آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کیا، اونچا کیا، پست نہیں کیا، لہٰذا یہ حق کو چھپانا ہے، وگرنہ حق بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ سے آہستہ آواز میں آمین کہنا ثابت نہیں ہے، لہٰذا حق جان کر جیو۔